بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ آج کتاب الحج میں باب محظورات الاحرام سے آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے حلقات کے تسلسل کے اعتبار سے آج کا حلقہ نمبر 183۔ ہم لوگوں کو پڑھنا ہے چھٹے محظور سے، السادس عقد النکاح ولا يصح۔ جی تو شروع بسم کریں الله شیخ۔ الرحمن الرحيم. السادس عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر رضي الله عنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، ولا نعلم فيه خلافا. السابع الوطأ في الفرج لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في سکون کے الحج. ساتھ یہ مصدر ہے نا، تو تاکہ سکون کے ساتھ بولیں۔ الوطء في الفرج لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنه: الرفث الجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روى عن ابن عمر وابن عباس، ولم يعرف لهما مخالف. ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه يجب به الحج دونهما، والثانية يفسد وهو قول مالك. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم. وعن أحمد: يطعم شيئا، وقال إسحاق: تمرة فما فوقها. وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد لا فدية فيه لا فدية فيه كشراء الصيد. وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض. مكانه. جی شیخ، مكانه لما تقدم في البيض. وروى عن عمر في الجراد الجزاء. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي 2 إطعام 2، لأن المد أقل ما يجب عنه قبضة من طعام، لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدى، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. كعب بن عجرة. جی بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی باب محظورات الاحرام ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے تقریباً 7 جو محظورات احرام مؤلف نے ذکر کیے ہیں، اس میں سے 5 پڑھ لیے تھے۔
آج بقیہ 2 چھٹا اور 7واں محظور ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے تسلسل کے اعتبار سے حلقہ نمبر 183۔ تو آج چھٹا جو محظور ہے نکاح کرنا یا عقد کرنا، نکاح کروانا، یہ محرم کے لیے منع ہے، حرام ہے، کرے گا تو بھی صحیح نہیں ہوگا۔ 7ویں چیز ہے جماع کرنا فرج میں، یہ 7 محظورات احرام۔ تو عقد النکاح ولا یصح السادس جہاں مؤلف نے ذکر کیا، عقد کیا ہے مشائخ؟ عقد النکاح یہ کیا چیز ہے اصل میں؟ شادی کا پیغام؟ شادی کا پیغام نہیں، بلکہ عقد جسے ہم کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں بھی عقد کرنا مطلب شادی منعقد کر دینا یا منعقد کر لینا۔ نکاح کے جو بنیادی ارکان ہیں، جو گواہ ہے، مہر ہے، ولی ہے، یہ سارے چیزوں کی موجودگی میں نکاح کا عقد کر لینا، اسی کو عقد کہتے ہیں۔ عقد اصل میں کیا ہے؟ عقد کہتے ہیں اصل میں، اردو میں اگر کہیں گے اس کو اگریمنٹ، اور شادی ہی اصل میں کیا ہے؟ ایک تعاقد ہے، ایک عقد ہے، ایک اگریمنٹ ہے کہ کچھ حقوق شوہر کے، کچھ حقوق بیوی کے، اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ حلال کیا ہے انسانوں کے لیے اس کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں بندھ جانا شادی کے۔ تو یہی اصل عقد ہے۔ پھر وہ جو دخول کا مرحلہ ہے یا جو دخول کا موضوع ہے وہ الگ ہے۔ تو ابتدائی طور پر جو عقد یعنی نکاح کرنے کی جو مجلس قائم کر کے جو بیٹھتے ہیں، وہ کرنا خود اس کے لیے درست نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں مشائخ؟ جی 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 سر۔ جی لحدیث عثمان، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بس قاضی کی موجودگی میں یا معزون شرعی کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں بس نکاح کر لیتا ہوں، اور رخصتی بعد میں ہوگی، حج کے بعد، عمرے کے بعد، کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی کام حالت احرام میں نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ خود اپنا کرے گا، نہ دوسرے کا کسی کا کروائے گا، یعنی نہ اپنی بیٹی کا ولی بن سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہی ہے، لا ينكح المحرم اي لنفسه ولا ينكح اي لغيره ولا يخطب، نہ ہی منگنی کرے گا، شادی کا پیغام بھی نہیں دے۔ ترمذی کے الفاظ میں ولا يخطب نہیں ہے۔ وعن ابي غطفان عن ابيه ان عمر فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ اثر منقول ہے کہ آپ نے ایک جوڑے کو جنہوں نے حالت احرام میں شادی کر لی، آپ نے الگ کروا دیا۔ یہ کام اس وقت نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کا حج یا عمرہ جو بھی تھا وہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہی آپ لوگ یہ عقد کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز اور انہوں نے ذکر کی ہے، وَيُبَاحُ شِرَاءُ الْإِمَاءِ لِلتَّسَرِّ وَغَيْرِهِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينکح المحرم، نہ نکاح کرے، نہ نکاح کروائے، نہ منگنی کرے۔ لیکن اگر وہ دور جو اسلامی جنگوں کے وقت ہوتا ہے، جب لونڈیاں بیچی اور خریدی جاتی ہیں، ایسے میں اگر کوئی انسان حالت احرام میں لونڈی خریدتا ہے تو کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں ہے مشائخ؟ جی خرید لے سکتا ہے شیخ۔ جی خرید سکتا ہے، لونڈی خریدنے سے منع نہیں کیا گیا، بس اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ منع ہے۔ تو یہاں عقد النکاح یہ تو منع ہے کیونکہ نص سے ثابت ہے، لونڈی خریدنے سے منع کیا گیا ایسا کوئی نص نہیں ہے۔ التسری کیا چیز ہے مشائخ؟
التسری کہتے ہیں اقامت العلاقہ بدون زواج. جب لونڈی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی شادی وادی کا کوئی تصور نہیں ہے، جو آدمی اس کا مالک ہے وہی اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے. تو اس اعتبار سے تسری کہتے ہیں اقامت العلاقۃ بدون زواج. اچھا، اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ یہاں پر اہل علم کے پاس مختلف یہ ہے کہ حضرت میمونہ بنت الحارث جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، ان کے تعلق سے حضرت ابن عباس نے یہ بات کہی کہ تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ وہو محرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ عمومی طور پر تو ترجمہ ایسے ہوتا ہے حالت احرام میں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ممکن ہے کہ منع کر رہے ہوں پھر خود ایسا کام کریں گے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. حضرت میمونہ جن سے شادی ہوئی وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی حالت احرام میں نہیں کی تھی، اور بیچ میں ایک وسیط تھے. وسیط سفیر مان لیں، جو رشتہ لگاتے ہیں، جو اس میں کوئی بھی ایک کردار ادا کرتے ہیں. جاؤ پوچھ کے آؤ کتنا مہر چاہیے، جاؤ پوچھ کے آؤ کون گواہ رہیں گے، جاؤ پوچھ کے آؤ کہ کب کہاں بیٹھیں گے، نکاح کی مجلس کہاں ہوگی. اس کے لیے درمیان میں ایک صاحب ہوتے ہیں. تو وہ جو صاحب تھے حضرت ابو رافع، وہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے شادی نہیں کی. تو اب اس کی توجیہ کیا ہو سکتی ہے مشائخ؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو کہا وہ محرم، اہل علم نے اس کی شرح یہ بھی کی ہے کہ محرم اس انسان کو بھی کہتے ہیں جو حرم میں ٹھہرا ہوا، حدود حرم میں داخل ہو گیا. تو آپ جب حدود حرم میں تھے، حدود حرم میں رہتے ہوئے آدمی کوئی کام کرے، وہ بھی اس کو کہتے ہیں بھائی اتنی مقدس جگہ میں ہو، حرم میں ہو، پھر یہ کام، تو اس کو کہتے ہیں جو آدمی حرم میں ہو، حدود حرم میں، اس کو بھی محرم کہا جاتا ہے. کیسے؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک مرثیہ لکھا، تو اس میں انہوں نے کہا قتل الخلیفۃ وهو محرم. حضرت عثمان کے تعلق سے کہا. تو کیا حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا کیا وہ حالت احرام میں تھے؟ حضرت عثمان کی شہادت کہاں ہوئی مشائخ؟ مدینے میں گھر پہ ہوئی جی، مدینے میں حضرت عثمان کے گھر پر ہوئی. صحیح بات. میں کہاں تھے؟ ہاں، تو وہ حالت احرام میں نہیں تھے. لیکن مدینہ بھی حرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بین عیر الی ثور، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بتلائے حرم نبوی کے، یا جو حدود حرم مدینے میں بھی ہیں، اس حرم کے علاقے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے. ایسی حالت میں ان لوگوں نے ان حدود حرم کی پامالی کرتے ہوئے ایک خلیفہ کو ظلماً ان لوگوں نے شہید کر دیا. وہی وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہنا چاہتے تھے. تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے مشائخ؟ حدود حرم میں رہنے والے بھی محرم. آئیوہ، تو حدود حرم میں جو انسان ہے اس پر بھی محرم کا اطلاق ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدود حرم میں تھے اس وقت یہ نکاح ہوا. اور اس میں سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ جس کی شادی ہوئی
اس سے بڑھ کر تو کوئی دوسرے انسان جانیں گے نہیں مسئلے کو. یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں نہیں تھے. جو بیچ میں وسیط تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں تھے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ وہم ہوا ہے. چلیے وہم کی کوئی بات نہیں ہے. لغت کے اعتبار سے اس کا اطلاق ایسے جگہ پر ہوتا ہے جو انسان حدود حرم میں ٹھہرا ہوا ہو. تو اس طرح آپ حرام میں نہ ہو، آپ عام حالت میں ہو، حدود حرم میں ہو، تو پھر اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. آپ وہاں پر نکاح کریں، نکاح کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں. واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ. جی شیخ جی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. السابع، جو محظورات احرام ہیں اس میں سے 7واں محظور یا ممنوع چیز الوطء فی الفرج، براہ راست جماع کرنا اور وہ مخصوص جگہ میں کرنا، یہی چیز حرام ہے اور یہ محظورات احرام میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، نہ جماع ہوگا، نہ فسق کی گناہ کی بات ہوگی، نہ جھگڑا لڑائی جھگڑا ہوگا حج میں. حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ نے الرفث کی تفسیر کی الجماع، اور اس کے مطابق کوئی بھی آدمی یہ ایک جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ حج کو پوری طرح ختم کر دینے والا گناہ عورت سے یا اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لینا، یہ پوری طرح حج کو باطل کر دیتا ہے. تو یہ سب سے بڑا محظور ہے الوطء فی الفرج. اب اس تعلق سے اہل علم کا اجماع ہے کہ حج اگر کسی چیز سے فاسد ہو جاتا ہے تو وہ صرف وطء یہ جماع ہے، سوائے جماع کے اور کوئی چیز ایک انسان کے حج کو فاسد نہیں کرتی. اچھا، اب یہ اگر اس کے علاوہ مسئلہ ہے اور اس کے اندر دلیل کیا ہے، دیکھیں والأصل فيه ما روی عن ابن عمر ابن عباس ولم يعرف لهما مخالف. یہ حضرت ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ چیز منقول ہے. ودواعیہ کی ضمیر کدھر ہے مشائخ؟ ودواعیہ اس میں ہو کی جو ضمیر ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ جماع کی ایوہ ودواعی الجماع، وہ جماع کی طرف جا رہی ہے. دواعی کہتے ہیں اسباب، ایسی حرکتیں یا ایسے کام جو وہاں تک پہنچا دیں، وہ کام کرنے تک پہنچا دیں، تو یہ دواعی ان کو کہا جاتا ہے اسباب. ودواعیہ والمباشرۃ دون الفرج والاستمناء، یا ایسی کوئی حرکت کرنے لگے جس سے آئندہ اس محظور کے ارتکاب کرنے کا امکان ہو، یا پھر یہ مباشرت کر رہا ہے تو اس جگہ کے علاوہ میں، یا پھر استمناء کر رہا ہے لذت کے ساتھ، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو یہاں کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ يَنزِل لَمْ يُفْسِد یا لم يفسد. اگر انزال نہیں ہوا، ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے انزال نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں حج اس کا کوئی فاسد نہیں ہوگا، اور یہ بالاتفاق. اور اگر انزال ہو گیا، منی کا خروج ہوا، تو اس پر فدیہ ہے، اسے بدنہ دینا پڑے گا. وفی فساد الحج روایتان، حج اس کا فاسد ہوگا نہیں ہوگا، اس تعلق سے اہل علم کے درمیان دو رائے. ایک تو یہ کہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ اس نے جماع نہیں کیا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے. لأنه لا نص فيه ولا اجماع، اس کے تعلق سے کوئی نص ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی استمناء کیا یا مباشرہ فی دون الفرج کیا تو ایسی صورت میں
اس کے تعلق سے اس کے حج کے باطل ہونے کی کوئی دلیل نہیں. ولا يصح قياسها على الوطء في الفرج. اب وہ اسی کے ساتھ اس کا الحاق کریں گے اور اس کو ملا دیں گے قیاس کی بنیاد پر، یہ درست نہیں. لأنه يجب به الحد دونهما. دیکھیے ملائیں گے کیسے؟ اگر کوئی آدمی کسی غیر عورت کے ساتھ دوائل جمع کرے، ایسی حرکتیں بوس و کنار یہ کر لے، تو کیا اس پر حد جاری کی جائے گی؟ کیا مشائخ؟ نہیں سر. ہاں، یہ اس کے اوپر حد جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے وہ کام ہی نہیں کیا. اب اگر وہ کام کرتا ہے تو اسی صورت میں حد جاری ہوتی. تو ان دونوں کو ایک کر دینا، دوائل جمع اور جمع دونوں کو ایک ہی کر دینا اور اس کی بنیاد پر حج باطل ہو گیا، یہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے. یہ امام شافعی کا قول ہے. دوسرا امام مالک کا قول ہے کہ حج فاسد ہو جاتا ہے. تو انہوں نے قیاس کی بنیاد پر یہ بات کہی. تو صحیح بات یہ ہے کہ جمع کرے گا تو ہی حج فاسد ہوگا، اور اس کو جو ہے فدیے کی تفصیل آگے آ رہی ہے. آئندہ سال اس کو حج کرنا پڑے گا، اس کو فدیہ بھی دینا پڑے گا، اور وہ جو حج کر رہا ہے اس کو بھی کنٹینیو آخر تک مکمل کرنا پڑے گا. اس کے بعد دیکھیے وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل. سارے ہی جو بھی محظورات ہیں اگر عمدن کرتے ہیں تو ہی عمدن کرتے ہیں تو فدیہ دینا پڑے گا. اس کی مزید تفصیل آ جائے گی. سوائے قتل القمل، یہ جو کھٹمل ہے یا مچھر ہے، یہ جو موذی چھوٹے موٹے کیڑے ہیں، ان سب کو مارنے سے کوئی فدیہ نہیں ہے. امام احمد نے کہا یطعم شیئا، کچھ نہ کچھ کھلا دینا چاہیے ایک صدقے کے طور پہ. ایک اچھا کام آپ نہیں کیے اس اعتبار سے. ان الحسنات یذهبن السیئات، اس معنی میں. وقال اسحاق تمرة فما فوقها. کھلانا کا مطلب کیا ہے؟ صرف کم از کم کھجور تو کھلانا چاہیے، کھجور یا اس سے اوپر کی کوئی چیز کھلانا چاہیے. وعقد النکاح لا فدیة فیہ کشراء الصید. اگر کوئی آدمی نکاح کیا یا کھڑ کے نکاح کرا رہا تھا، یہ کام تو غلط ہی ہے، حرام ہے، اس نے کیا، تو یہ کرنا اس کے لیے فدیے کا واجب ہونا یہ حکم نہیں لگے گا. فدیے میں مزید تفصیل اس کی آ جائے گی. بالکل اسی طرح جس طرح کہ یہ شکار کرنا حرام ہے، لیکن یہ شکار کو کوئی خریدتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ اگر اس کے لیے کیا گیا ہے، محرم کے لیے، وہ کچھ اشارے سے کنایے سے اپنے لیے کروایا ہے، تو یہ اس صورت میں یہ ساری چیزیں منع ہے. تو مزید فدیے کی تفصیل آ رہی. وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض. کوئی انڈا آپ خراب کر دیتے ہیں، شتر مرغ کا ہو، اور اسی طرح ٹڈی مارتے ہیں، قیمته مكانه، اس کے برابر اس کی قیمت بھی دینی پڑے گی، ادا کرنی پڑے گی. وروي عن عمر في الجراد الجزاء. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جراد میں جزا ہے کا مطلب یہ کہ اس کا بدلہ سے دینا پڑے گا. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بال نکالتا ہے، ناخن نکالتا ہے، تو اس کو کھانا کھلانا پڑے گا مسکین کو. وفي اثنين إطعام اثنين. اور اگر دو کام کر دیا، وفي اثنين إطعام اثنين کا مطلب محظورات احرام میں سے یہ، یعنی کہ مطلب کہ بال بھی نکالا، ناخن بھی نکالا، تو اس طرح اس کو دو مسکینوں کو کھلانا پڑے گا. کیوں؟ لأن المد اقل ما يجب. اور یہ مد جو ہوتا ہے، مد کتنے کا ہوتا ہے مشائخ؟ برابر پونے تین. جی
पौने कितने का 3 होता है? शेर का। मुद मुद ओनली मुद, एक मुद कितने का होता है? चलें, 4 मुद का एक सा होता है, और एक सा जो है 2.5 किलो उमूमन कहते हैं, वरना 2 किलो 40 ग्राम। तो मतलब ये कि हो गया 510 ग्राम का एक मुद होता है। तो कम से कम एक मिस्किन को इतना एक दिन का खाना खिलाने के बराबर मुद देना पड़ेगा सदका। वअन्हु क़बज़तुन मिन तआम, इमाम अहमद ने कहा कि एक, ये जो इसको क्या कहते हैं, 2 मिल्उ कफ़ै अल आदमी अल मुअतदिल, एक आदमी जो दरमियानी किस्म का हो, उसके दोनों हाथ भर के अगर देते हैं तो इसी को कब्ज़ा कहते हैं। लिअन्नहु ला तक़दीर लहु बिश्शरअ फयजीबु अल मसीरु इला अल अक़ल, इसमें कोई खास तकदीर या इतना देना चाहिए ये साबित नहीं है। तो अब कम से कम कुछ ना कुछ देने के लिए ये एक तकदीर या एक अंदाजा लगा रहे हैं, ये इस्तिंबात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं वद्दरूरातु तुबीहु लिलमुहरिम अलमुहर्रमात व युफ्दी, आदमी के लिए कोई जरूरत पड़ जाए और उसको जरूरत पेश आ जाए कि किसी महजूर का इर्तिकाब करना पड़े, तो वो इर्तिकाब करेगा और उसका फिदिया देगा। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए अल्लाह ताला का इरशाद है फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिही फफिदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक, जिस आदमी को मर्ज लाहक है या सर में कोई तकलीफ है तो उसे रोजे का या सदक़े का या नुसुक का ये फिदिया होगा। ये तखयीर है, इसमें इख्तियार है, 3 में से कोई एक भी वो करे तो चल जाएगा। वली हदीथ कअब इब्न उजरा, कअब इब्न उजरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अयुज़ीक हवाम रअसिक, क्या तुम्हें तुम्हारे सर की जुएं जो हैं वो तकलीफ पहुंचा रही हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, तो तुम सर मोड़ लो, उसके बाद सर मोड़ने के बाद उसका दम दे दो। ये जो ऊपर बात कही गई है, थोड़ा सा नाखून, एक बाल आप निकाल दिए तो क्या करेंगे, इसकी वो तहदीद है। पूरा सर मोड़ लेंगे तो क्या होगा मशाइख, वो पूरी तरह महजूर का इर्तिकाब है अमदन, उसमें तो वो जो हजरत काब इब्न उजरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि एक दम देने के लिए, तो वो करना पड़ेगा। अब रही बात, बाज लोगों को इस तरह जो है कुछ दाढ़ी वाड़ी में हाथ फिराते रहने की आदत है। अब ये एक आदमी मुहरिम हालत इहराम में हो तो वो अगर इस तरह कर ले, बाल निकल आए तो क्या करेगा मशाइख? खुद से निकल गया तो कोई मसला नहीं है शेख। कोई मसला नहीं है, यानी कि ये जो अबस कहते हैं कि बेख्याली में भूल कर आदमी जो है इस तरह निकाल लिया कोई बाल, तो उसमें कोई उस पर हर्ज नहीं है। चलिए, तो इस तरह ये जो महज़ूरात इहराम का जो बाब था, हम लोगों ने आज इसको मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में बाबुल फिदिया यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। नक्तफी बिहादल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।